لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پر محمد فیضان گرامی قرآن مجید کے آئے ولایت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے اور چند باتیں اس موضوع کے تحت اپنے چھوٹے بھائیوں اور جوان ساتھیوں کے لیے عرض کیا۔ ارشاد رب العزت ہے کہ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے۔ عرض یہ کیا تھا کہ انسان اس دنیا میں جہاں بہت سی چیزوں کا محتاج ہے، اسی میں سے دنیا کے ہر انسان کی ایک اہم ترین ضرورت ہے جسے سرپرستی کہا جاتا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں کسی نہ کسی سرپرست کی بہرحال ضرورت ہے، اور بغیر سرپرست اور بغیر کسی ولی کے اس دنیا میں زندگی انسان گزار ہی نہیں سکتا۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ولی کسے بنائے، اور اس ضرورت کو ہی قرآن مجید بیان کر رہا ہے اور انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ ولی ہو کون سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ ولی صرف خدا ہو سکتا ہے، اس کا رسول ہو سکتا ہے، اور وہ صاحبان ایمان کی جو نماز قائم کر کے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آخر ولایت کو اس قدر اہمیت کیوں دی گئی ہے، اور کیوں اس قدر دین میں ولایت کا مرتبہ بلند ہے۔ چنانچہ جب آپ اس موضوع کے تحت، ظاہر ہے کہ یہ آخری گفتگو ہے، ورنہ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں پروردگار عالم نے انسان کو ولایت کی جانب متوجہ کیا ہے، اور وہ آیتیں بھی ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے انسان کو ولی بنانے سے روکا ہے کہ تم کسے ولی نہیں بنا سکتے۔ مثلا کفار کو اپنا ولی نہ بناؤ، ایک آیت ہے۔ یہودیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ، آیت ہے۔ نصرانیوں کو ولی نہ بناؤ، یہ سب قرآن مجید ہے کہ انہیں تم اپنا ولی نہیں بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ مشکل انسان کی یہی ہے کہ وہ دین کے معاملات میں کچھ خاص چیزوں کو دین کے حصے میں ڈال کر کے باقی اپنی زندگی کو آزاد زندگی تصور کرتا ہے، جبکہ دین نے انسان کی زندگی کے کسی لمحے کو انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ پوری طرح سے اسے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی کہ اگر تم مومن ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ پوری طریقے سے اسلام لے آؤ اور پوری طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔
ہر دور میں آپ کو یہ ملے گا کہ لوگ نام تو ولایت کا لیتے رہے، مگر واقعین ولایت کے اعتبار سے زندگی کا گزارنا اور اپنے روز و شب کو ولایت کا پابند بنانا یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو ولی بنا دیا، اگر ہم ان کی ولایت کے اندر آ کر کے اپنی زندگی کو ان کی ولایت کے اعتبار سے گزاریں تو اس سے ان کے مرتبے میں کہیں سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا، بلکہ جو کچھ ہم عمل انجام دیں گے اس کی قیمت بڑھتی اور گھٹتی ہے ولایت سے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک بالکل مشہور ترین حدیث ہے کہ جو آپ نے سنا ہوگا، کہ جہاں امام نے بنیادیں بیان فرمائی ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، پورا اسلام 5 چیزوں کے اوپر ٹکا ہے، یعنی پورے دین کی عمارت جس بنیاد کے اوپر ٹکی ہے وہ 5 چیزیں ہیں، علی الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج۔ ایک بنیاد کا نام نماز ہے، دوسرے کا روزہ ہے، تیسرے کا حج ہے، چوتھی کا زکوٰۃ ہے۔ یہ 4 چیزیں۔ 5ویں کون سی ہے؟ والولایہ، 5ویں چیز کا نام ولایت ہے۔ پھر امام ہی فرماتے ہیں وَمَا نُودِیَ بِشَیْءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوِلَایَہ، اور ان 5 میں بھی جتنی تاکید ولایت کی گئی ہے اتنی تاکید کسی چیز کی نہیں کی گئی۔ توجہ کریے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ واقعی انسان مقایسہ کرنے بیٹھ جائے کہ نماز زیادہ اہم ہے یا ولایت زیادہ اہم ہے، روزہ زیادہ اہم ہے یا ولایت زیادہ اہم ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد۔ جیسے کوئی بھی عمارت تب تک باقی نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں۔ عمارت جتنی بلند ہوتی جائے گی بنیاد کو اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ توجہ کریے گا، اس لیے کہ اگر بنیاد واقعی مضبوط نہیں ہے تو عمارت جتنی بلند ہوتی جائے گی خطرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا ان 5 چیزوں کو پورے دین اسلام کی بنیاد قرار دیا امام نے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث یہ کہتی ہے امامی کی کہ ولایت ان 4 چیزوں کی اصل میں کنجی ہے۔ نماز ایک مکان اگر تصور کر لیں، آپ ایک قصر تصور کر لیں، ایک محل تصور کر لیں، اور روزے کا ایک قصر تصور کر لیں، زکوٰۃ اور حج کا ایک قصر تصور کر لیں، تو ان سارے قصور کی جو چیز چابی قرار پائے گی اسے ولایت کہتے ہیں۔ مطلب سمجھیں آپ کہ ایک تعبیر سے امام نے کتنی اہم بات کہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بچوں کے لیے تھوڑا سا واضح کر دیں، چابی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی پراپرٹی آپ کے پاس آ جائے، آپ باہر سے اسے چوم دے سکتے ہیں، بوسہ لے سکتے ہیں، گھوم کر کے چاروں طرف سے اس کی زیارت کر سکتے ہیں، مگر جب تک کہ اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں نہ آئے آپ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک باہر سے دیکھیں گے آپ کسی بھی عمارت کو، تب تک آپ اندازے لگائیں گے کہ اس میں کمرہ ادھر ہوگا، ہال ادھر ہوگا، یہ چیز ایسے ہوگی، وہ چیز ویسے ہوگی، مگر یقینی کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کسی مکان کے اندر قدم رکھ دے اور اس پورے مکان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ توجہ کریے گا، امام فرمائے ولایت تمام عبادتوں کی چابی ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کی زندگی میں ساری عبادتیں تو ہیں مگر ولایت نہیں ہے، اور اگر ولایت نہیں ہے تو اس انسان کی مثال ویسے ہی ہے کہ جو اس سے کوئی انسان کسی محل کو باہر سے دیکھ رہا ہو۔ اب توجہ کر لیے، ہماری مشکل یہی ہے کہ ہمارے پاس نماز کا محل ہے، روزے کا قصر ہے، مگر روزے کے اندر داخل ہو کر کے واقعی روزے سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور روزے کا کیا کیا اثر ہماری زندگی پہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ تب ہمیں معلوم ہوگا جب روزے کی چابی ہمارے پاس ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسان کسی بھی طریقے سے اپنی ملکیت ہو، کسی کی ملکیت ہو، آپ کسی کو لے کر کے آئیں اپنا مکان دکھانے کہ میں نے فلاں جگہ کے اوپر ایک بہترین سا مکان بنایا ہے، آئیے آپ کو دکھائیں، لے کر کے گئے آپ، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے کہا چابی تو گھر بھولا ہے، اب کیا ہوگا؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، دیکھیے باہر سے دیکھ لیجئے، پیچھے سے دیکھ لیجئے، دائیں طرف سے دیکھیے، بائیں طرف سے دیکھیے، اس میں نے اتنے کمرے بنائے ہیں، اتنا جو ہے حال ہے، اور یہ مجلس کا انتظام ہے، ادھر امام بارگاہ بنایا ہے، ادھر یہ بنایا ہے، آپ سب کچھ بتا ڈالیے، وہ چونکہ آپ کی زبان پہ اعتبار کرتا ہے مان لے گا، مگر خاک اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔
سمجھ میں تب آئے گا کہ جب چابی ہو اور اس کے لاک کو کھولیں اور آپ اندر داخل کریں اور وہ خود اپنی نظروں سے پورے مکان کا معائنہ کر لے۔ توجہ کریے گا، آج نماز تو ہمارے پاس ہے، مگر واقعی اگر انسان اس نماز کو ولایت کی چابی کے ساتھ استعمال کرے تو ہم کو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے بلا وجہ دن بھر میں 5 بار ہماری گردن کے اوپر یہ فریضہ نہیں رکھا ہے۔ کبھی نماز کو ابھی ہم نے صرف باہر سے دیکھا ہے، اس کی ایک شکل ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں سجدے ہیں، اس میں قیام ہے، اس میں قعود ہے، اس میں ذکر ہے، اس میں تسبیح ہے، اور یہ اس کے بعد نماز ختم ہو گئی۔ مگر نماز کے اندر کیا کیا صلاحیت ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ توجہ کریے گا، اور کیوں نہیں معلوم ہے؟ کیونکہ ہم نے دوسری یا پہلی مجلس میں یہ فقرہ کہا تھا کہ ہماری مشکل یہ ہے، بلکہ ہماری کیا مشکل ہے، ولایت خود ایک ایسا مظلوم لفظ ہے کہ جس کے ساتھ نہ غیروں نے انصاف کیا اور نہ اپنوں نے انصاف کیا ہے۔ نہیں، انہوں نے کسی معنی میں استعمال کر لیا، ہم نے کسی معنی میں استعمال کر لیا، جبکہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کسی کی ولایت کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کا بالکل مطیع ہو جائے گا۔ ولی کا مطلب یہ ہے، سرپرست کا مطلب یہ ہے کہ جیسے باپ بیٹے کا ولی ہے اور سرپرست ہے، تو اب اولاد کے لیے لازم یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر رخ میں باپ کا مطیع اور فرما بردار ہو سکتا ہے کہ باپ کا بیٹا بھی ہے اور باپ بلائے ادھر بیٹا جائے ادھر، تو وہ ایک ولایت والا جو قہری رشتہ ہے وہ تو قائم رہے گا، کیونکہ پروردگار عالم نے اس رشتے کو قائم کر دیا ہے۔ کوئی بھی اولاد اپنے باپ کے رشتے کو کاٹ کے الگ نہیں کر سکتی، تو اجباری والا رشتہ باقی رہے گا، ولایت باقی رہے گی، مگر یہ ولایت اثر میں ہی پیدا کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کہتا کچھ ہے، اولاد کرتی کچھ ہے۔ ہماری بھی مشکل وہی ہے کہ ہم بچوں کو رٹانے کے لیے تو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں دین میں ایک ولایت کی حیثیت ہے، اور مجلس میں پڑھنے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے ولایت ایک اچھا سا موضوع ہے، مگر واقعی اپنی زندگی کو اگر ہم جانچنا شروع کر دیں کہ پورے دن میں ہم کتنی % ولایت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں اور کتنے % ہماری اپنی زندگی ہوتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے روزانہ پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس 24 گھنٹے میں ہم کتنی دیر ولایت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، یعنی اس وقت کو ہم یہ دیکھ کر کے خرچ کرتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو اقدام ہم کر رہے ہیں، یہ واقعی ہماری مرضی کے مطابق ہے یا جس کو ہم نے ولی بنایا ہے، مانا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ بہت توجہ کریے گا، اگر واقعاً انسان ولایت کے زیر سایہ اپنی زندگی کو لے کر کے آ جائے تو یہ ولایت انسان کو اس بلندی تک پہنچا سکتی ہے جس کا تصور ذہن انسانی نہیں کر سکتا۔ بہت توجہ کریے گا، دیکھیے اس دنیا میں ایک قانون ہے، بلکہ اس کو اور آسان کریں، یہ پوری دنیا ایک اصول پہ چل رہی ہے، پوری کائنات ایک اصول پہ چل رہی ہے۔ توجہ کریے گا، اور اس دنیا میں کوئی اصول ایسا نہیں، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو ٹوٹا نہ ہو۔ توجہ کریے گا، یہ پوری کائنات بغیر اصول کے نہیں چل رہی ہے، اور اس دنیا میں کوئی اصول ایسا نہیں ہے کہ جو ٹوٹا نہ ہو، اور شاید یہی دنیا کا اصول ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلے محمد۔ اس پہ غور کیجئے گا، جو میں نے عرض کیا، اس دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے ایک اصول ہے، مگر یہ بھی طے ہے کہ اس دنیا میں کوئی اصول ایسا نہیں کہ جو ٹوٹا نہ ہو۔ ٹوٹا نہ ہو کا مطلب یہ نہیں کہ بندوں نے توڑ دیا، نہیں، کسی عام انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کائنات کے نظام میں پائے جانے والے کسی اصول کو بریک کر دے، توڑ دے، نہیں۔ جس نے اصول بنایا ہے اسی نے توڑے ہیں۔ اس نے اصول بنایا ہے کہ کوئی چیز چھری کے نیچے آئے گی تو چھری اسے کاٹ کے 2 ٹکڑے میں تبدیل کر دے گی، یہ اصول ہے اس کا، مگر اس نے اس اصول کو توڑ دیا کہ میرا خلیل اگر اپنی اولاد کو کسی چھری کے نیچے لٹا دے، اس نے اصول کو توڑ دیا۔ اس نے اصول بنایا ہے کہ آگ کی فطرت میں جلا دینا رکھ دیا ہے۔ توجہ کریے، کوئی بھی چیز آگ میں ڈال دی جائے گی اسے جلا کے خاک کر دے گی، اس اصول پہ کائنات چل رہی ہے، مگر اسی نے اس اصول کو توڑ دیا۔
کہ اگر میرے خلیل کو اتنی عظیم آگ کے حوالے کر دیا جائے گا تو اس اصول کو ہم توڑتے ہیں، اسی آگ میں میرا خلیل بیٹھ کر کے تسبیح پڑھے گا، ہے نہیں ہے؟ اگر ایسے میں مثال دینے لگوں تو پوری مجلس اسی پہ چلی جائے گی کہ ہر اصول کو خالق کائنات نے بریک کیا ہے، اور شاید اس کے پیچھے ایک راز یہ ہے کہ کہیں تم اصول ہی کو، اسباب ہی کو خدا نہ سمجھ لو۔ توجہ کریے گا، بلکہ ذہن میں یہ بات رہے کہ پوری کائنات اسباب کے تحت چل رہی ہے، مگر ان اسباب کا بھی خالق کوئی ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو اسباب سے اوپر ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ جب چاہے اسباب کے اثرات کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ توجہ کریے گا، یہ ایک اصول ہے۔ کتنی عظیم آگ کا انتظام کیا تھا نمرود نے ایک انسان کو جلانے کے لیے، کافی دن تک لکڑی اکٹھا ہوتی رہی، یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور بالآخر وہ منزل آئی کہ جب جناب ابراہیم کو آگ کے حوالے ہونا ہے تو اب اس قدر سوزش ہے، اتنی تپش ہے کہ کون لے کر کے جائے ڈالنے کے لیے۔ بالآخر منجنیق بنائی جاتی ہے، اور اس منجنیق میں بٹھا کر کے جناب ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ توجہ کریے، واقعی ابراہیم جیسا خلیل ہو کوئی اس کیفیت میں بھی مطمئن ہے، اور کوئی مدد کے لیے آ بھی رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے کہ بتائیے کوئی حاجت ہے، تو کہتے ہیں ہے تو اور تم سے نہیں ہے، اور جب یہ کہہ دیا کہ تم سے نہیں ہے تو پروردگار عالم نے اس آگ کو گلزار کر دیا۔ واقعہ آپ کا سنا ہے، اب دوسرا جلدی سے ایک واقعہ سنیں، وہ بھی آپ کا سنا ہے، لہذا مختصر سے، لیکن ہم نے دونوں میں کبھی کنیکشن نہیں سمجھا۔ یہ اس داستان کو قرآن مجید نے نقل کر دیا کہ دیکھو ایسا ہوا ہے۔ قرآن مجید جب کوئی داستان نقل کرتا ہے تو ایسی کہ جو ہمارے لیے، ہماری زندگی سے اس کا کوئی رشتہ نہ پیدا ہو سکے۔ امام وقت کا زمانہ ہے اور چھٹے امام کا دور ہے۔ میں صرف اشارے کر کے گزر رہا ہوں، چھٹے امام کا دور ہے، اور چھٹے امام کے زمانے میں ایک صاحب آئے ہیں اور امام کے پاس بیٹھ کر کے امام سے فرماتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح موقع ہے قیام کرنے کا، اٹھنے کا، کیوں جدھر دیکھیے آپ کا نام گونج رہا ہے، ہر آدمی آپ کا نام لینے والا، صبح سے شام ہر طرف، ہر گلی کوچے میں صرف قال صادق قال الباقر ہے۔ پھر موقع اچھا ہے، اگر آپ اٹھیں اپنے حق کے لیے تو اس وقت مجمع ہے آپ کے پاس۔ تو انہوں نے یہ بات کہہ دی تو پہلے گھروں میں تندور ہوا کرتے تھے، امام نے تندور کا ڈھکن ہٹایا، ان سے کہا بسم اللہ چلے جائیے۔ واقعہ سنا ہے نا آپ کا؟ ان کا مولا کوئی غلطی ہو گئی تو میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، میں نے تو آپ کے بھلے کے لیے کہا تھا، آپ کی ہمدردی میں کہا تھا، مگر شاید آپ کو بات اچھی نہیں لگی ہے، جانے دیجیے، چھوڑیے، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ابھی یہ معذرت کر رہے تھے کہ دور سے سفر کر کے امام کا ایک چاہنے والا چلا آ رہا ہے۔ توجہ کریے گا، کون ہے؟ ہارون مکی۔ اب اس لفظ کو لے آئیے، یہ ہارون مکی وہ ہیں کہ جو زندگی کو ولایت کے تحت گزارتے ہیں، اس قدر ولایت کے زیر سایہ ہیں کہ کیوں تک نہیں پوچھا۔ امام نے سلام کا جواب دیا، کہ ہارون آؤ، بسم اللہ، تندور کے اندر۔ ہارون نے پوٹلی ایک طرف پھینکی اور تندور کے اندر چھلانگ لگا دیا۔ اس چھلانگ کو ولایت کہتے ہیں۔ توجہ کریے گا، بغیر کیوں وجہ اور سوال کیے امام نے اگر آگ میں کودنے کہہ دیا تو کود گئے۔ اس جذبے اور اس اطاعت کا نام ہے ولایت۔ بہت توجہ کریے گا، اس کو کہتے ہیں کسی کی ولایت میں زندگی گزارنا۔ اس کو کہہ رہا ہے قرآن کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ مومنین کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ تو جناب ہارون چلے گئے تندور کے اندر، امام نے ڈھکن ڈھانک دیا۔ کافی دیر گزر گئی، امام سے گفتگو کر رہے ہیں مگر ان کا ظاہر ہے کہ دل نہیں لگنے والا ہے۔ بعد میں کچھ دیر تک جب برداشت نہیں ہوا تو کہتے ہیں کہ مولا اس بیچارے کی خبر لیجئے، اس غریب کی تو کوئی خطا ہی نہیں ہے، اگر کچھ خطا تھی تو ہماری تھی، ہم نے مشورہ دیا تھا، وہ تو بیچارہ زیارت کے لیے آیا تھا، ابھی سلام ہی کیا تھا، وہ آپ نے تندور میں بھیج دیا۔ بہت توجہ کریے گا، بہت بچ کر کے جملے کہہ رہا ہوں مگر آپ پہنچیں گے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں۔ قریب آئے، تندور سے ڈھکن ہٹایا گیا، بالکل انداز خلیل،
جیسے اتنے بڑے شعلے میں جناب خلیل بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے، ویسے تندور دہکتے ہوئے تندور کے اندر جناب ہارون مکی بیٹھ کر کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر پروردگار کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ تلاوت کے زیر سایہ تمہیں کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ان کا قد کچھ بڑھ جائے گا، تمہاری مشکل یہ ہے کہ تمہیں اگر کمال تک جانا ہے تو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور ہم ان کا مطیع بنا کے تمہیں اس بلندی تک پہنچانا چاہ رہے ہیں جس بلندی کے اوپر میرا خلیل پہنچا ہوا ہے۔ یہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دونوں، یہ بھی آگ ہے وہ بھی آگ ہے، یہ دہکتا ہوا تندور ہے، بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، بس ذرا کوانٹیٹی کا فرق ہے نا۔ باقی ایک آدمی کو جلانے کے لیے تو تندور بھی کافی ہے۔ توجہ کریے گا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی انگلی پکڑا کر کے اس بلندی تک لے کر کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جس بلندی کے اوپر جناب ابراہیم فائز ہے۔ توجہ کریے گا، جلدی سے دو چار مثالیں ہیں کہ قرآن مجید نے دی ہے، مگر میں سب تک نہیں جانا چاہ رہا ہوں، جلدی سے ایک بات کہہ کر کے اور پھر مثالوں سے نکل کر کے مجلس کو تمام کر دیں۔ ایک نبی اور ہیں، دیکھیے قانون توڑا ہے پروردگار عالم، ایک نبی اور ہیں، وہ بھی بڑے نبیوں میں ہیں، جناب عیسیٰ۔ توجہ کریے، جناب عیسیٰ نبی ہیں۔ ایک دن کچھ لوگ آئے ہیں اور آ کر کے جناب عیسیٰ سے کہتے ہیں، یہ بتائیے کیا آپ کا خدا آسمان سے ہمارے لیے کھانا بھیج سکتا ہے؟ قرآن نے جو لفظیں لکھی ہیں، آیتیں نازل کی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اصحاب ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیا ہمارا پروردگار ہمارے لیے کھانا بھیج سکتا ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کا خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ نازل کر دے؟ سورہ مائدہ ہے قرآن مجید میں، مائدہ یعنی دسترخوان، یعنی ایک کوئی ڈش نہیں چاہیے۔ کسی کھانے کی بات کرتے کہ یہ کھانا نازل ہو جائے، وہ کہتے ہیں مائدہ، مائدہ میں پورا سجا ہوا دسترخوان۔ جناب عیسیٰ نے پہلے تو ڈانٹا کہ بدتمیزی کا لہجہ ہے، کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر دے؟ یہ کون سا لہجہ ہے؟ یہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا کہ اس طریقے سے گفتگو کرے اور اللہ کا امتحان لے۔ بہرحال انہوں نے اعتراض کر دیا، انہیں تو جواب دے دیا، مگر مشکل یہ ہے کہ قوم کا سوال ہے۔ اب جناب عیسیٰ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جو گفتگو جناب عیسیٰ نے خدا سے کی ہے، پروردگار عالم نے اسے بھی آیت بنا دیا ہے، یعنی اس اعتراض کو بھی لکھا ہے قرآن نے، آیت ہے کہ ان لوگوں نے آ کر کے ایسے ایسے کہا، تو جناب عیسیٰ نے یہ جواب دیا۔ بالآخر آخر میں جناب عیسیٰ ہم سے یہ کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، جب عیسیٰ ابن مریم نے ہم سے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے پروردگار ایسا کر کے ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل کر دے، دسترخوان اتار دے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سوچ لیں آپ، آسمان سے ہمارے لیے مائدہ نازل کر دے۔ آگے جناب عیسیٰ نے ایک فقرہ بڑھا دیا، وَتَكُونُ لَنَا عِيدًا، اگر تو نے ایسا کر دیا تو ہمارے لیے عید ہو جائے گی۔ ہم بھی بہت بولتے ہیں نا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو سمجھیے عید ہو گئی۔ یہ جملہ جناب عیسیٰ کا ہے قرآن مجید میں، پروردگار اگر تو نے آسمان سے ہمارے لیے مائدہ نازل کر دیا تو یہ سمجھ لے کہ ہمارے لیے تو عید ہو جائے گی۔ کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کے لیے، ان کے حواریوں کے لیے آسمان سے پورا مائدہ اور پورا دسترخوان نازل کر دیا، جس پہ طرح طرح کی نعمتیں تھیں۔ اب کیا کیا اترا تھا وہ سب ڈیٹیل نہیں معلوم مجھے، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ کے لیے آسمان سے مائدہ اتر آیا۔ یہ ایک نبی کا تذکرہ کر کے قرآن مجید اس کے کمال کو بیان کر رہا ہے۔ آج تک قرآن مجید کی کے صفحات میں یہ تذکرہ موجود ہے، تاریخ میں اس کی کئی مثال ہے، بہت توجہ کریے گا۔ دیکھیے دونوں مثالیں ہوں تب بات پوری ہو سکتی ہے نا، کہ ایسا نہ کوئی سمجھے کہ کسی صرف مرد میں صلاحیت ہے کہ اگر وہ کسی معصوم کا مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے تو پروردگار اسے اتنا بلند کرتا ہے کہ پھر اس کمال پہ لے جا کر کے پہنچاتا ہے جس کمال کے اوپر اس کا کوئی نبی ہو۔ جیسے جناب ہارون مکی کا یہ تو گھر کے باہر اور ایک مرد کی صلاحیت تھی، مگر عورتیں بھی دل چھوٹا نہ کریں، ان کے لیے بھی یہی قانون ہے، اگر وہ بھی مطیع و فرما بردار ہو جائیں
بہت توجہ کریے گا، یعنی ایک بار مائدے کے نازل ہونے کا تذکرہ جناب عیسیٰ جیسے پیغمبر اور اولو العزم پیغمبر کے اصحاب کے کہنے پر، بلکہ جبکہ جناب اصحاب نے نہیں دعا کی ہے، جناب عیسیٰ جیسا نبی دعا کر رہا ہے اور اس کے لیے پروردگار عالم آسمان سے پورا دسترخوان نازل کر رہا ہے۔ توجہ کریے گا، اہل بیت نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو چلو گھر کے اندر۔ ایک دن پیغمبر اسلام آئے، امیر المومنین نے دعوت دے دی، دوسرے دن صدیقہ طاہرہ نے مدعو کر دیا۔ پیغمبر آتے ہیں، کھانا نوش کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جاتے جاتے جناب فضہ نے پیغمبر اسلام کو مدعو کر دیا کہ کل حضور پھر تشریف لائیے گا، ہماری طرف سے دعوت ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ امیر المومنین کو بھی خبر نہیں ہے، جناب صدیقہ کو بھی خبر نہیں۔ کہ فضہ اگر تم نے مدعو کیا تھا تو مجھے بتایا ہوتا، کوئی انتظام کر لیتے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ فضہ کو یہ دیکھنا ہے کہ اتنی زندگی اگر ولایت کے تحت گزاری ہے تو نفسانی اعتبار سے کس کمال تک پہنچے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھ لیں محمد و آل توجہ کریے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، سرکار آپ تھوڑی دیر تشریف فرمائیں، رکھیں، ابھی غذا حاضر ہوتی ہے۔ ایک حجرے کے اندر آتی ہیں، مصلی بچھاتی ہیں۔ اب اس کنیز نے اپنے پروردگار سے کن لفظوں میں دعا کی، کیا کہا، خدا جانے اور وہ کنیز جانے۔ مگر تاریخ نے لکھا کہ اب جو حجرے سے باہر آئی ہیں تو کوئی ایک ڈش نہیں ہے، پورا دسترخوان لیے ہوئے۔ فضہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہ جس پروردگار کے بھروسے میں نے آپ کو مدعو کیا تھا اسی نے میری آبرو رکھی ہے اور آپ کے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ اصل میں مشکل یہ نہیں ہے کہ اگر تم ان کے زیر سایہ زندگی گزارو گے اور اپنی زندگی کو ان کے قوانین، ان کے فرامین کے مطابق گزارو گے تو ان کا کوئی قد بڑھنے والا ہے یا ان کا مقام کچھ اونچا ہو جائے گا، یا یہ دنیا کے بنائے گئے کوئی لیڈر نہیں ہے کہ جتنے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، جتنا ووٹ بڑھتا جائے گا اتنا ان کی لیڈری مضبوط ہوتی جائے گی۔ ایسا نہیں، ہم نے ان کو جس مقام کے اوپر خلق کر دیا ہے اسی پہ رہیں گے۔ پوری دنیا اگر ان کے راستے پہ آ جائے تو ان کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں، اور اگر سب منکر ہو جائیں تو ان کی عظمت میں کہیں سے کوئی خرابی اور کمی نہیں آئے گی۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد والے خوب۔ تو اب سمجھیے کہ ولایت کیا مطلب ہے۔ وہ سارے اعمال تو بظاہر ہم بھی کرتے ہیں، فضہ بھی وہی نماز پڑھتی ہوں گی جو ہم پڑھتے ہیں، فضہ بھی وہی روزہ رکھتی ہوں گی جو ہم رکھتے ہیں۔ ذنی فضہ کے اوپر کچھ 17 رکعت سے زیادہ نماز واجب تھی، ان کے اوپر 1 مہینے سے زیادہ کوئی روزہ واجب تھا نہیں۔ سارے وہ احکام کے جو ہمارے لیے ہیں وہ ان اصحاب کے لیے بھی تھے، انبیاء ائمہ کے جو اصحاب ہیں یا جو کنیزیں رہی ہیں اہل بیت کے گھرانے میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری عبادتوں اور ساری شریعت کے اوپر عمل کرنے کے بعد وہ وہاں تک پہنچ رہے ہیں، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ کمی کہاں ہے؟ ہمارا مسئلہ وہی کہ ہم عمارت کو باہر سے دیکھ رہے ہیں، ہم عمارت کو باہر سے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوے دار تو ہیں کہ چابی ہمارے پاس ہے، مگر واقعی چابی ہے نہیں ہمارے پاس۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ خوب توجہ کریے گا۔ دوسرا فائدہ کہ جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور یہ ایک طویل بحث ہے مگر میں صرف اشارہ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک جگہ پہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بات طے ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں تم بغیر ولایت زندگی گزار ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی آدمی ایسا دعویٰ کرے کہ میرے اوپر کسی کی ولایت نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ 2 ولایتوں میں سے کسی نہ کسی ولایت کے زیر سایہ زندگی گزارو ہی گی، یا ولایت خدا کے زیر اثر ہوگے، اور اگر خدا کی ولایت کے زیر اثر نہیں ہو تو پھر شیطان کی ولایت میں ہو، طاغوت کی ولایت میں ہو، یا اس خیمے میں ہو یا اس خیمے میں ہو۔ اور اسے بالکل واضح کر کے بیان کر دیا، کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو مومن ہے، جو ایمان لے آئے۔ توجہ کریے گا،
اور جب اللہ ولی ہے تو اس ولایت کا فائدہ مومنین کو یہ پہنچتا ہے کہ خدا ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ توجہ کریے گا، پروردگار اگر ولی ہے تو اس ولایت کی ذمہ داری کیا ہے خدا کی کہ وہ مومنین کی ولایت کو قبول کرتا ہے، اور جب مومن ہے اور خدا کی ولایت کے اندر ہے تو اس کو اس دنیا میں فائدہ یہ ملے گا کہ پروردگار اس کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی میں لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر فوراً خدا کہتا ہے کہ جو مومن نہیں ہیں والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی طاغوت ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ اجالوں سے لوگوں کو نکال کر کے اندھیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ توجہ کریے گا، ایک حال تو یہ ہے کہ یہ لوگ اجالے سے نکل کے اندھیرے میں آ گئے، دوسرے اولئک اصحاب النار، اس دنیا میں تاریکی ہے، اس دنیا میں جہنم ہے، وہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنے والے ہیں۔ تو دو ولایتوں کو بانٹ دیا قرآن مجید نے، ایک ولایت خدا کی ہے، دوسری ولایت طاغوت کی ہے۔ یا اللہ کی ولایت کے زیر سایہ انسان زندگی گزارے گا، اور یا طاغوت کی ولایت کے زیر سایہ زندگی گزارے گا۔ تیسرا کوئی راستہ پروردگار نے نہیں بیان کیا کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے کہ جو نہ اللہ کی ولایت کے زیر سایہ ہوں اور نہ طاغوت کی ولایت کے زیر سایہ ہوں، کسی تیسرے راستے پہ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ولایت کے زیر سایہ نہیں ہو تو طاغوت کی ولایت میں ہو۔ توجہ کریے گا، ولایت کیا ہے یہ سب شروع کی 2 مجلسوں میں بیان کر چکا ہوں، لہذا ادھر نہیں جانا چاہتا۔ ولایت یعنی ان کی حکومت میں زندگی گزارنا، انہیں اپنا حاکم تصور کرنا۔ توجہ کریے گا، حاکم کون ہو سکتا ہے؟ خدا ہو سکتا ہے۔ خدا حکومت کرنے اس زمین پر آیا نہیں آ سکتا، اس کی حکومت کون کرے گا زمین پر؟ رسول۔ رسول نہیں ہوں گے تو کون کرے گا؟ جسے رسول بنا کے جائیں گے، یا جس کو اس نے رسول کے ذریعے سے جس کا اعلان کرا دیا، جسے آپ امامت کہتے ہیں۔ توجہ کریے گا، یعنی ایک نظام چلے گا اس زمین کے اوپر، حکومت کا حق سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔ کائنات اس نے بنائی، انسان کو اس نے بنایا، ہر مخلوق اس کی خلقی ہوئی ہے، تو ایک ایسے ممکن ہے کہ انسان کو انسان کے اوپر حکومت کا حق دے دیا جائے؟ بہت توجہ کریے، خالق کائنات نے انسان کو اتنا محترم بنایا ہے کہ اس انسان کے اوپر دوسرے کسی انسان کی حکومت ہو ہی نہیں سکتی۔ حکومت ہوگی تو کس کی؟ خدا کی حکومت ہوگی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ خدا جسم و جسمانیات نہیں رکھتا ہے کہ وہ زمین پہ آ کر کے حکومت کرے گا۔ اب ضرورت ہے خلافت کی۔ توجہ کریے گا، لہذا نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، یہ سب خلافت کے زیر سایہ آئیں گے۔ خلیفہ، جانشین، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کام کو اپنے کسی آدمی سے کرائیں گے، وہ میرا جانشین ہے۔ توجہ کریے گا، زمین کے اوپر اسے حکومت کرنی ہے، خلیفہ آئیں گے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ آدم زمین پہ کیوں آ رہے ہیں؟ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے۔ حکومت اللہ کی ہوگی، توجہ کریے، حکومت آدم کی نہیں ہوگی۔ اس زمین کے اوپر آدم سے لے کر کے پیغمبر تک چلے آئیے تو پیغمبر کی حکومت نہیں ہے، حکومت خدا ہی کی ہے، حکومت نافذ ہوگی پیغمبر کے ذریعے۔ زمین پر بھی، لوگوں کے اوپر بھی امام کی حکومت نہیں ہے، حکومت اللہ کی ہے، نافذ ہوگی امام کے ذریعے سے۔ اور توجہ کریے گا، کیوں؟ اس لیے کہ خود امام کے اوپر بھی حاکم خدا ہے، رسول کے اوپر بھی حاکم خدا ہے۔ مگر اس بات کو انسان سمجھ لے تو زندگی میں بہت سارے مسائل خود بخود ہو جائیں گے کہ اللہ نے انسان کو اتنا محترم بنایا ہے، کسی دوسرے انسان کو یہ حق دیا ہی نہیں خدا نے کہ وہ کسی انسان کے اوپر حکومت کر سکے۔ حکومت صرف خدا کی ہے، توجہ کریے گا، حاکم صرف خدا ہے۔ چنانچہ پوری شریعت جو کچھ بھی احکام ہیں اس نے بتائیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ کیا ہے، پوری زندگی کے لیے احکام نافذ کر دینا اور اسی کے مطابق انسان کا زندگی گزارنا، یہ حکومت خدا کی ہے۔
اس حکومت کو خدا کی نیابت میں، خدا کی خلافت میں، خدا کی جانشینی میں کون چلائے گا؟ وہ ایک اصول ہے، کچھ دن نبی چلائیں گے جیسا زمانہ رہے گا، پھر رسول چلائے گا، پھر امام چلائے گا۔ توجہ کریے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام اگر چلا رہا ہے تو امام کی حکومت ہے۔ بہت غور کریں گے اس مسئلے کے اوپر۔ امام اگر حکومت کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ امام کی حکومت ہے، امام بھی خدا کی حکومت کے اندر ہے۔ اللہ نے اس چیز کا اسے ذمہ دار بنایا ہے کہ تمہیں یہ کام دیکھنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہی سلسلہ امامت پہ آ کر کے نہیں ٹھہرے گا۔ اب امامت غیبت میں چلی گئی، اب زمین پہ اللہ کی حکومت ہو یا طاغوت کی ہو، امام غیبت کے پردے میں چلے گئے۔ ائمہ جب تک رہیں گے، جتنے لوگ بھی آئیں، 10 5 25 50 100، وہ حکومت الہیہ کو انہی مخصوص افراد کے اندر قائم کیے رہے گا امام اپنے زمانے میں۔ لیکن ایک زمانہ آتے آتے امام وقت غیبت کے پردے میں چلا گیا۔ اس کو آپ صرف ہیڈنگ سمجھ سکتے ہیں، ساری بات وضاحت طلب ہے۔ میں صرف ایک چین ہے کہ جو آپ کے لیے مربوط کر دے رہا ہوں چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ امام غیبت کے پردے میں چلے، اب کیا ہو؟ اب صرف قانون کی کتاب دے کر کے ہر آدمی کو آزاد کر دیا جائے؟ توجہ کریں، سوچیں اس کا حل کیا ہے۔ کچھ زمانے تک، اور وہ بھی کچھ زمانہ نہیں ہے، 1200 سال سے زیادہ تو ہو ہی چکے ہیں، ابھی کتنا اور زمانہ ہوگا خدا جانے۔ اتنے طویل عرصے تک زمین کے اوپر کہیں حکومت خدا ہو یا نہ ہو۔ کسی بھی عقل مند آدمی سے آپ پوچھیں کہ آپ کی عقل کیا کہتی ہے، بہت توجہ کریے گا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ پہلی مجلس سے ہیں، کتنے درمیان سے آئے ہیں۔ میں نے شروع کی 2 مجلسوں میں اس پہ بحث کی ہے کہ قوانین ایسے ہیں کہ جو عقل فوراً قبول کر لے گی، مگر مشکل یہ ہے کہ جو چیز عقل میں آ جائے اسے روح میں اتار لیں، اسے عقیدہ بنا لیں۔ توجہ کریے گا، اب یہ میری مشکل ہے کہ میں ادھر سے مجلس سے کچھ نہ کچھ بات اٹھا کر کے ادھر جوڑنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ ساتھ ساتھ چلیں تو بات آسان ہو جائے۔ ائمہ رہے جب تک رہے، 10 لوگ ماننے والے رہے، 20 رہے، 25 رہے، 50 رہے، کم رہے، زیادہ رہے، اس سے بحث نہیں ہے، مگر رہے، ٹھیک ٹھاک تعداد رہی ہے۔ توجہ کریے، غیبت شروع ہو گئی، امام غائب غیبت کے پردے میں۔ اب کیا ہو؟ زمین پہ تعطیل چھٹی، اب جب ظہور ہوگا دیکھا جائے اتنے زمانے کے لیے زمین بالکل حکومت الہیہ سے خالی ہو جائے۔ بہت توجہ کریے گا، یہ جو ولایت نبی کہی جاتی ہے، ولایت رسول کہا جاتا ہے، ولایت ائمہ کہا جاتا ہے، اسی کی آخری کڑی کا نام ہے ولایت فقیہ۔ قانون وہی چلے گا، جیسے جب حکومت نبی کرے گا تو نبی کی حکومت نہیں ہوگی، خدا کی حکومت ہوگی، نبی کے ذریعے سے وہ حکومت چلے گی۔ توجہ کریے گا، جب امام حکومت کرے گا تو حکومت امام کی نہیں ہوگی، حکومت خدا کی ہوگی بس، مگر امام کے ذریعے سے یہ حکومت قائم ہوگی۔ آگے بڑھیے، جب امام نہ ہو، غیبت کے پردے میں ہو، ولایت فقیہ، ولایت یعنی وہی حکومت، فقیہ یعنی فقیہ کے ہاتھوں۔ اب اس کام کو کون کرے گا؟ کہ جو باقی کام امام کی غیبت میں امام کا دیکھ رہا ہے، یہ کام بھی تو وہی کرے گا۔ اگر فقیہ کے حوالے کر کے امام امت کو گئے ہیں تو جہاں سارے مسائل فقیہ دیکھے گا وہاں یہ حکومت کوئی اور کرے گا؟ ممکن نہیں۔ توجہ کریے گا، ایک سلسلہ ہے، رسول، رسول کے بعد امام، امام کے بعد ایک فقیہ۔ توجہ کریے گا، اتنے زمانے تک الگ الگ حصوں میں تاریخ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے اسلام کی، تو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں شیعوں کی حکومت بنتی رہی ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد ائمہ کا زمانہ جو رہا، وہ بھی ائمہ کے بعد بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں مراجع کی تاریخ، تو الگ الگ حصوں میں، کہیں ظاہر بظاہر، کہیں علل اعلان، کہیں بالکل ڈائریکٹ، کہیں انڈائریکٹ، مگر حکومتیں بنتی رہی ہیں۔ یہ لفظ آ کر کے اجاگر ہوا بہت بعد میں، ولایت فقیہ کے نام سے۔ ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت،
کسی بھی آدمی سے آپ کہیں کہ آپ کا حاکم ایماندار ہو یا بے ایمان، دنیا کوئی آدمی کہے گا کہ بے ایمان حاکم ہو تو ہمارے لیے اچھا ہے، وہ خود کتنا بڑا بھی بے ایمان ہو مگر کہے گا نہیں، حاکم اگر ایماندار ہو تو اچھا ہے نا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ظالم آدمی حاکم ہو یا عادل حاکم ہو، وہ خود کتنا بڑا بھی ظالم ہو کہے گا کہ نہیں، عادل حاکم ہو۔ آپ یہ بتائیں کہ لا خیرہ شرابی الٹے سیدھے کام کرنے والا یہ حاکم ہو یا متقی و پرہیزگار آدمی حاکم ہو، کون حاکم ہونا چاہیے؟ پرہیزگار حاکم ہونا چاہیے۔ یہ سارے صفتیں اگر آپ جوڑتے لے کے جائیں گے، آخر میں رکیں گے جا کے مرجع وقت ہی پر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جاہل آدمی حاکم ہو یا عالم حاکم ہو، عالم حاکم ہو، تو ساری صفتیں اکٹھا ہوتے کہاں تک پہنچیں گی؟ عالم وقت تک۔ یعنی ادھر سے آدمی کان پکڑنے سے گھبراتا ہے، پکڑتا ہے گھوم پھر کے کان ہی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ہے نہیں؟ تو جو لوگ مخالف ہیں اور جن کی یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ صاحب ولایت فقیہ کیا ہے، فقیہ کی حکومت کیا ہے، وہ اگر یہ سمجھ لے کہ امام کی حکومت کیا ہے، وہ اگر یہ سمجھ لے کہ رسول کی حکومت کیا ہے، تو فقیہ کی حکومت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ فقیہ اپنا کوئی حکم جاری نہیں کرے گا، جو حکم خدا ہے اسی کو جاری کرے گا۔ جیسے امام اپنا کوئی حکم جاری نہیں کرے گا، جو حکم خدا ہے اسی کو جاری کرے گا۔ توجہ کریے گا، اختیارات بڑھتے جائیں گے، پیغمبر کے اوپر سیدھے وحی نازل ہوگی، حکم خدا اسے ڈائریکٹ خدا سے ملے گا۔ امام نبی سے استنباط کرے گا، ہے نا، جو کچھ بھی امام کے پاس علم ہوگا وہ نبی کے ذریعے ہوگا۔ توجہ کریے گا، امام خود کہے گا کہ رسول اللہ نے مجھے 1000 باب سکھائے تھے، میں نے ہر باب سے 1000 باب بنا لیے۔ استاد کون ہوگا؟ نبی۔ توجہ کریے گا، ایک زینہ نیچے آ کر کے فقیہ کہاں سے احکام لائے گا؟ وہ امام سے بھی لے گا، رسول سے بھی لے گا، قرآن سے بھی لے گا۔ توجہ کریے گا، ہاں یہ طے ہے کہ جب تک امام کی حکومت ہوگی تو معصوم کی حکومت ہوگی۔ فقیہ معصوم نہیں ہو سکتا، مرجع وقت معصوم نہیں ہو سکتا۔ تو جب معصوم نہیں ہو سکتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب فقیہ اور مجتہد سے بھی غلطی تو ہو سکتی ہے نا؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ یہ کبھی آج تک کسی نے نہیں کہا کہ مرجع وقت سے غلطی اور خطا نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مرجع وقت ہے، عالم وقت ہے، اس سے سب سے زیادہ خطا کے کم ہونے کا امکان ہے۔ کوئی عام آدمی ہوگا وہ زیادہ خطا کرے گا، سب سے کم خطا کا امکان کس سے ہے؟ فقیہ عادل سے، مرجع وقت سے۔ تو ایک آدمی وہ ہے کہ جس کی زندگی خطاؤں سے بھری پڑی ہے، ایک وہ ہے کہ جس سے بائی چانس بھی کوئی خطا ہو سکتی ہے۔ اب بتائیں کسے حاکم ہونا چاہیے؟ اسی کو ہونا چاہیے۔ ہر عقل مند یہ تصور کرے گا کہ زمین کے اوپر خدا کی حکومت ہو، خدا خود حکومت کرنے آئے گا نہیں، تو جس سلسلے سے حکومت چل رہی ہے، کیوں ضروری ہے دین کے لیے حکومت؟ یہ کل کی مجلس میں بیان کر چکا ہوں، توجہ کریے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کو اس دنیا میں لوگوں کی زندگی میں اتارا نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ حکومت ہاتھ میں نہ آئے۔ حکومت کون کرے گا؟ خدا ممکن نہیں ہے، خدا کی جگہ نبی کرے گا، نبی نہیں ہوں گے تو امام کرے گا، امام نہیں ہوگا تو جو امام کی غیبت میں امام کا سارا کام کرے گا وہی یہ کام بھی کرے گا۔ آج مصیبت یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو، دیندار لوگوں کو، دین کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ولی فقیہ کیا ہے۔ اور کوئی بھی آدمی کوئی کہتے ہیں کہ جو بھی مجتہد ہے وہ ولی ہے، جتنے مرجع ہیں وہ سب ولی فقیہ ہیں۔ اب وہ ہو نہیں سکتا۔ ولایت کے معنی حکومت ہے، جس کے ہاتھوں میں حکومت ہو وہی تو دین کا نفاذ کر سکتا ہے۔ جس حصے میں حکومت ہو، جس کے ہاتھوں میں کوئی ملک ہو، کوئی علاقہ ہو جہاں کا وہ حاکم ہو، اس علاقے میں وہ دین کے احکام کو نافذ کر سکتا ہے۔ ہر مجتہد ولی فقیہ نہیں ہو سکتا، توجہ کریے، ممکن نہیں ہے۔ خیر، تو بات یہاں تک پہنچی۔ ابھی آپ نے تازہ ایک واقعہ سنا ہوگا، جلدی ابھی 4-5 روز پہلے، جس روز سے شاید یہاں مجلس شروع ہوئی اسی دن کا واقعہ ہے کہ عراق میں اس قدر اتھل پھتل مچی ہوئی،
اتنی مشکلات کھڑی ہو گئیں، اور یہ ہوتا رہتا. آپ دیکھیں ادھر کچھ برسوں سے اربعین آنے سے پہلے یہ کام جان بوجھ کے ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کے پیچھے ہیں. کیا پلاننگ ہے؟ اتفاق ہے محض کی اربعین کے آس پاس یہ کچھ ایسا گڑبڑ ہو جاتے ہیں حالات؟ توجہ کریے گا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. اب میں بہت ساری باتیں نہیں کھل کر کے آپ کے سامنے بیان کر سکتا، اور نہ وقت کے دامن میں گنجائش رہ گئی کہ اس کی طرف آئیں. کیا ہو گیا ایسا؟ توجہ کریے. ایک عظیم عالم دین ہے، مرجع وقت ہیں، عراق کے اندر ہیں، بہت کم لوگ ان کے نام سے واقف ہیں. نام ہے ان کا آیت اللہ کاظم حائری. ادھر بہت کم مقلدین ہیں، لہذا اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں. کہانی تو اگر شروع کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. ایک بہت عظیم مرجع وقت گزرے ہیں، آیت اللہ باقر الصدر. بہت سارے لوگ انہیں جانتے ہوں گے. صدام ملعون نے اس بے رحمی سے انہیں قتل کرایا تھا. انہیں بھی قتل کرایا تھا، ان کی بہن جناب بنت الہدا کو بھی قتل کرایا تھا، اور نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا. توجہ کریے. یہ اکلوتی وہ خاتون تھی کہ جو خود مجتہدہ تھی. تو اس صدر فیملی نے عراق میں مذہب کو بچانے میں، دین کو قائم رکھنے میں، مذہب کی خدمت کرنے میں بہت قربانیاں دی ہیں اس فیملی نے. اسی کڑی کے محمد صدر بھی تھے آیت اللہ، ان کو بھی قتل کیا گیا تھا. بیٹے ہیں ان کے مقتدی صدر. اس وقت جو ہے پوری ایک فوج ہے ان کے پاس، اور اچھی خاصی فوج ہے. اس فوج کی تعداد تقریباً 60,000 لوگوں کے اوپر مشتمل ہے. 60,000 لوگوں کی ایک پوری ٹرینڈ فوج کوئی معمولی مذاق بات تو نہیں. مہدی آرمی کے نام سے کس کی؟ ان کی مقتدی صدر کی. دیکھیے یہ ضروری ہے، حالات کے اوپر اگر نظر نہیں ہے تو بعض حدیثیں تو کہتی ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو صرف اپنے گھر کی چہار دیواری سے زیادہ کی کوئی خبر نہ رکھے. پوری دنیا میں شیعت کس حال میں ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے، کیا کیا چیلنجز ہیں شیعت کے سامنے، کیا کیا مشکلات ہیں شیعت کے سامنے، ہم اس کے حل میں نہیں شامل ہیں. کم از کم باخبر ہو کہ ہو کیا رہا ہے دنیا. بہت توجہ کریے گا. کم از کم باخبر ہو، ہمیں معلوم ہو کہ دنیا کے کس خطے میں کس شیعہ کے اوپر کیا مشکل ہے، مثلا کیسے حالات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین سرحدوں میں نہیں بٹتا. ایسا نہیں کہ یہاں بارڈر کھنچ گئی لائن کہ یہ تمہارا ملک ہے وہ ان کا ملک ہے، بات ختم ہو گئی، ہم ملک کے اندر ہیں، ہم سے کیا مطلب ادھر والوں. نہیں، تم پوری ایک امت ہو، دنیا میں زمین کے کسی خطے کے اوپر زندگی گزارو. پوری دنیا کے کسی گوشے میں کوئی محب اہل بیت ہے، وہ ہمارا ہے، ان سے اس کا رشتہ ہے. توجہ کریے، رشتہ ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو انسان مومن ہونا تو دور، مسلمان نہیں ہے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو اس حال میں صبح کرے کہ اسے کسی دوسرے مسلمان کی کوئی فکر نہ ہو، لیسا بے مسلم، مسلمان نہیں ہے. مومن ہونا، محب اہل بیت ہونا، یہ سب بہت بات کا مسئلہ ہے. ابھی تم دائرہ اسلام میں نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ تمہارے محلے سے باہر مسلمانوں کی کیا حالت ہے، تو اگر مسلمانوں کی حالت نہیں، کم از کم دائرے کو چھوٹا ہی کر لو. مومنین کے حالات سے تو باخبر رہو کیا ہو رہا ہے. توجہ کریے. یہ ایک مشکلات ہیں، اس میں بہت ساری سیاسی باتیں ہیں کہ جو میں کہہ سکتا تھا، مگر اب ظاہر ہے کہ کیمرے کے اوپر نہیں کھل کر کے سب کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. بیچ سے کہیں سے کوئی چیز کاٹی جائے گی اور وہ چلنا شروع ہو جائے گی. تو اس کے فائدے جہاں ہیں وہاں نقصان بھی ہیں. یہ بہت سی چیزیں کہ جو اپنی سمجھدار مومنین کو اور ان کی ذہانت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہی جا سکتی ہے، اس کے خوف میں وہ بھی نہیں کہی جا سکتی. خیر، تمہیں کہہ یہ رہا تھا، ان کے بیٹے محمد صدر کے بیٹے مقتدی صدر، ان کا ایک باقاعدہ رول رہا ہے. لیکن مشکل یہ رہی ہے کہ ان کے بھائی کو قتل کر دیا، ان کے باپ کو قتل کر دیا. 22-23 سال کی عمر میں اچانک وہ پوری ذمہ داری ان کے کاندھوں کے اوپر آ گئی. وہ سیاسی خوب بہت زمانے تک ایران میں رہے، پڑھتے رہے، ایران نے ان کی تربیت بھی کیا، پھر واپس ان کے ملک بھی بھیجا. صدام کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد آ کر کے انہوں نے باقاعدہ
اپنے باپ اور اپنے بزرگوں کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کو جوڑا اور دھیرے دھیرے تعداد بڑھتی چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ عراق کی سرزمین کے اوپر کافی قربانی دی ہے اس فیملی نے. انہی کے ایک شاگرد ہیں وہ آیت اللہ ہیں. یہ دیکھیے مرجع نہیں ہے مقتدیٰ صدر. ان کے ایک شاگرد ہیں کاظم حائری آیت اللہ ہیں. سید صدر انتقال سے پہلے یہ وصیت کر کے جاتے ہیں اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے تمام مقلدین میرے بعد میرے شاگرد کاظم حائری کی تقلید کریں گے. لہذا اس فیملی کے جتنے مقلدین تھے وہ سب آج تک آیت اللہ کاظم حائری کے مقلد ہیں. دیکھیے بہت سارے علاقوں کے اعتبار سے ہیں. کسی مرجع کی تقلید کسی علاقے میں زیادہ مشہور ہو گئی وہاں کے لوگ اس کی زیادہ تقلید کرتے ہیں. دوسرے علاقے والے نام بھی نہیں جانتے. یہ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو نام سے واقف ہیں مگر وہاں اس کی اتنی زیادہ پکڑ نہیں ہے. کسی علاقے میں کسی مجتہد کی تبلیغ زیادہ ہو گئی اس کے زیادہ ہیں چاہنے والے. ایسا ہے اس میں کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. عراق وغیرہ کے اور دوسرے علاقوں میں اکثر لوگ ان کے مقلدین میں سے ہیں. اب جو حالات بن رہے ہیں سیاسی اعتبار سے اس پہ اگر آپ نظر ڈالیے گے تو میں صرف ایک بات دے رہا ہوں بچوں کو تاکہ کچھ حد تک بات واضح ہو جائے اور سمجھ میں آنے لگے کہ اصل میں قضیہ کیا ہے, قصہ کیا ہے. چند روز قبل انہوں نے آیت اللہ کاظم حائری نے ایک بیانیہ جاری کیا اور اس بیانیہ میں انہوں نے یہ کہا یہ تاریخ شیعت میں پہلا موقع ہے. توجہ کریے گا, تاریخ مرجعیت اٹھا لیجئے, جب سے مرجعیت چلی ہے آج تک اس کی مثال نہیں ہے. پہلا واقعہ ہے کہ جب کوئی ایک مرجع آ کر کے یہ کہے کہ بھئی اب میں کمزور ہو رہا ہوں, میری صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے, لہذا اب میں اس زعامت کو سنبھال نہیں سکتا ہوں, لہذا میں اپنے سارے مقلدین سے یہ کہتا ہوں, انہوں نے کہا میں اپنے سارے تقلید کرنے والے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی میرے مقلدین ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سب اب اپنی تقلید کا رخ موڑ دیں رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی کی طرف اور آج سے ان کے مقلد ہو جائیں. پوری تاریخ مرجعیت میں اس کی مثال نہیں. کسی مرجع نے 90 سال کا ہو 100 برس کے ہو ایک سے ایک سب ضعیف مرجع موجود ہیں, مگر یہ سب دنیا میں پڑھے لکھے لوگ خوب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک کہنے کا طریقہ ہے کہ میں اب کمزور ہو گیا اور مجھ سے اب نہیں ہو رہا ہے, سارے امور کو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں. ایک ادب ہے, یہ ایک احترام ہے. توجہ کریے گا, ورنہ حقیقت کیا ہے یہ اہل حل و عقد سمجھ رہے ہیں, صاحبان بصیرت سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بلندی کے اوپر فائز ایک مرجع اور خود عراق میں جس کے بے شمار مقلدین ہوں, خود یہ آغا مقتدیٰ صدر ان کے مقلد. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بابا کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے بابا کی وصیت کے اعتبار سے ان کے سارے مقلد ان کی طرف آئے تھے, ان کی تقلید شروع ہوئی تھی, یہ خود ان کے مقلدین میں سے. توجہ کریے گا. اب مسئلہ یہ تھا کہ رہبر ایک حکومت چلاتے ہیں, رہبر ہیں, ولی فقیہ ہیں, ایک نظام ان کے ہاتھوں میں ہے اور اس نظام کے اثرات دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہیں. ایسا نہیں کہ ایران کی سرحدوں میں یہ ولایت محصور ہے, لبنان تک اس کے اثرات ہیں, سیریا میں اس کے اثرات ہیں, عراق میں کافی حد تک اس کے اثرات ہیں. بہت توجہ کریے, ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. اس بات کو اب قریب آ کر کے باقاعدہ شیعت اور پڑھے لکھے لوگ سمجھنے لگے ہیں. دیکھیے مرجعیت کا سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں غیبت امام کے بعد سے آج تک. امام کی غیبت سے لے کر کے آج تک کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا ہے جس میں کوئی مرجع نہ رہا ہو. ایک کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, یہاں تک کی سلسلہ آیا. خالی مرجعیت طاقت نہیں ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں نوجوانوں اور بچوں, اس پہ غور کرو گے, خالی مرجعیت طاقت نہیں ہے, ولایت طاقت ہے, حکومت طاقت ہے. اس کی مثال دے دیں, جنت البقیع کے عظیم ترین بنے بنائے روزے مرجعیت موجود ہونے کے باوجود توڑ کے مسمار کر دیے گئے یا نہیں؟ توڑ دیے گئے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ جس زمانے میں یہ روزے توڑے گئے جنت البقیع کے, بلڈوزر چلا, اس زمانے میں کوئی مرجع وقت نہیں تھا. ایسا ہے نہیں, بڑے بڑے مراجع موجود تھے, مگر مرجعیت خالی طاقت نہیں ہے. کچھ چیزوں کے پیچھے ہم صرف بہے چلے جا رہے ہیں جبکہ آنکھوں کو کھول کر کے حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف مرجعیت طاقت نہیں ہے. کیسا زمانہ تھا, اتنا ایڈوانس زمانہ نہیں تھا.
مگر اس کے باوجود اس قدر اختلاف ہوا، ہندوستان میں بھی بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا جس وقت جنت البقیع کے روضے توڑے جا رہے تھے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، میں اس وقت نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ سب کچھ کر لینے کے باوجود ایک روزہ بچایا نہیں جا سکا جنت البقیع کا، سارے روزے توڑ دیے گئے یا نہیں توڑ دیے گئے؟ مگر جب اسی زمین کے ایک حصے کے اوپر نظام ولایت فقیہ قائم ہو گیا تو امریکہ جیسی طاقت، اسرائیل جیسی طاقت، داعش جیسی طاقت، سب نے مل کر کے چاہا کہ سیریا کے جناب زینب کے روضے کی ایک اینٹ اکھاڑ پائے، نجف کے روضے کو مسمار کر دیں، کر پائے؟ کربلا میں حسین ابن علی کے روضے کو اکھاڑ کے ختم کر دیں، کر پائے؟ ایک اینٹ دیوار نہیں چھو پائے۔ کیا فرق ہو گیا؟ مرجعیت اس وقت بھی تھی، مرجعیت اس وقت بھی تھی، طاقت ولایت میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو، اور توجہ کریے گا، طاقت ولایت میں ہے۔ اس ولایت نے اپنی طاقت کو دکھایا ہے، عراق کے اندر دکھایا، سیریا کے اندر دکھایا، اور جس کو نہ سمجھ میں آئے ایران میں چلا جائے، سیریا میں خود جا کر کے دیکھ لے، شہداء کا پورا قبرستان الگ الگ انہوں نے بانٹ دیا، کس کس ملک کے کتنے لوگ آ کر کے یہاں سے شامل ہوئے ہیں، بھیجے گئے ہیں ٹرین کر کے، سیریا جنگ لڑی ہے، شہید ہوئے ہیں، ان کا جنازہ آ کر کے دفن ہے، جائیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے چلے آئیں۔ توجہ کریے گا، قربانی دی ہے، مگر یہ سب کب ہوا؟ جب حکومت ہاتھوں میں آئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ دین اصل میں اس قدر ولایت کے اوپر زور کیوں دیتا ہے، حکومت کی کیوں آخر اتنی ضرورت ہے، اور حکومت کے فائدے کیا کیا ہیں۔ آج پوری دنیا میں شیعت پہچانی جا رہی ہے، جس رخ سے آگے بڑھ رہی ہے، کیا مرجعیت اس سے پہلے نہیں تھی؟ 40 سال پہلے، 40 سال پہلے نے انقلاب آیا ہے، 44 سال ہو رہا ہے، 78 میں آیا، 78-79 میں انقلاب آیا، اس سے پہلے مرجعیت نہیں تھی، کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا یہ مرجعیت نہیں تھی۔ دین اس شکل میں تھا جیسے آپ کو آج دکھ رہا ہے، مسجدیں ایسی آباد تھیں جیسے آج دکھ رہی ہیں، ہر جگہ دین کو پہنچانے کا یہ پورا ایک سسٹم تھا جو کام کر رہا تھا، نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے حکومت ضروری ہے۔ مشکل یہ ہے کہ کوئی یہ الزام لگا سکتا ہے کہ صاحب یہ ایران کے چاہنے والوں میں، ایران کے طرفداروں میں، جی نہیں، 44 سال پہلے بھی ایران تھا، اور 44 سال پہلے بھی ایران میں سب شیعی تھے، کسی کو دیکھا تھا ایران کی حمایت کرتے ہیں؟ فرق پہچانیے ہے، ایران کے حمایتی نہیں ہیں، جو نظام قائم ہے ایران میں، نظام امامت و ولایت فقیہ، اس نظام کے حامی ہیں، اور اس نظام کی طاقت ہے کہ دنیا کے سامنے۔ چنانچہ اب حالات دیکھتے 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 ایک اتنے عظیم مرجع وقت نے اپنے چاہنے والوں، اپنے مقلدین سے یہ بیان جاری کر دیا کہ اب میرے سارے مقلدین اپنی تقلید کا رخ موڑ دیں رہبر معظم کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو کچھ بھی دین کی صورتحال ہے اسے اگر کوئی کنٹرول کر رہا ہے تو یہ مرد مجاہد، لہذا اس کے بازو کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، بہت اشد ضرورت ہے۔ عراق میں بیٹھ کر کے ایسا بیان دینا آسان نہیں تھا۔ اب اس کو دو شکلوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناراضگی میں انہوں نے کام کیا کہ میں اب سیاست سے سنیاس لیتا ہوں اور سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، اور اپنی حکومت جو آرمی تھی اسے بھی ختم کر رہا ہوں، اور جتنے ادارے تھے اسے بند کر رہا ہوں، مقتدیٰ صدر۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ بھی ان کے مقلد تھے، تقلید کرنے والے، اور ان کے مرجع نے جب کہہ دیا کہ میرے سارے مقلدین اب ان کی تقلید کر لیں، اس لیے انہوں نے اپنے سارے دفاتر بند کر کے اور حکومت سے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود دوسرے کی حکومت کے اندر آ رہے ہیں۔ توجہ کریے گا، اب وہ چاہیں پھر کوئی ذمہ داری دے دیں، پھر حکم دے دیں کہ نہیں تم اس کو چلاتے رہو، تو پھر دیکھا جائے گا، الگ مسئلہ ہے۔ انہوں نے جیسے یہ اعلان کیا تو ان کی جو فوج تھی اور ان کے جو چاہنے والے تھے، ان لوگوں نے بغاوت کر دیا۔ چنانچہ اتنے دنوں سے، ایک ہفتے سے تقریباً جو عراق میں اتھل پتھل ہے، اتنے حالات خراب ہوئے، اس کی اصل جڑ اور اصل وجہ یہ تھی کہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کے اوپر، ہے نا۔ میں نے چاہا کہ یہ الٹی سیدھی ادھر ادھر کی خبریں تھوڑی بہت سن کر کے لوگ کسی بھی نتیجے پہنچ سکتا ہے، لہذا بچوں کے لیے اس کے اصل جڑ کو اور تھوڑا سا خلاصے کو بیان کر دیا جائے۔ خوب، تو دین کے لیے اساس ہے، بنیاد جو چیز ہے وہ ہے حکومت۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی 13 برس کی مکی کی زندگی میں کوئی قانون نازل نہیں کیا، کوئی شریعت کا حکم نہیں بھیجا، مگر جب 10 برس کی زندگی پیغمبر کی بچی ہے تو اس میں دھڑا دھڑ
قوانین اترتے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کہ اچھے ہاتھوں میں حکومت نہ ہو دین باقی نہیں رہ سکتا. اسی بات کو حسین ابن علی نے مروان سے کہا تھا کہ اس اسلام کا فاتحہ پڑھ لو کہ جس کا حاکم یزید جیسا نالائق انسان. اگر ایسا شرابی ہے علل اعلان فسق و فجور کرنے والا، حرام خدا کو حلال، حلال خدا کو حرام بنانے والا آدمی حکومت اسلامیہ پر بیٹھ جائے تو پھر کاہے کا دین، کیسا مذہب، کیسی شریعت. لہذا حسین ابن علی اٹھے. دین کو بچانا ہے تو ایسے فاسق و فاجر کو تخت سے ہٹانا ہوگا کہ جو تخت خلافت اسلامی پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ دین ان کچھ نہیں آیا تھا، تو سب بنی ہاشم نے ڈھونگ کیا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے. لہذا حسین اٹھے ہیں، مگر تنہا حسین کی قربانی سے دین نہیں بچ سکتا. لہذا حسین جب چلے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی بیویوں کو لے کر کے چلے، کچھ بچوں کو لے کر کے چلے، اور ان بچوں نے بھی کردار ادا کیا ہے، ان بیویوں نے بھی اپنا رول ادا کیا ہے. مجلس ختم کر دی عزیز و معذرت کے ساتھ، اگر 2-4-5 منٹ میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا ہو. گفتگو ختم ہے. حسین ابن علی نے تو قربانی دے دی، مگر یہ قربانی کربلا ہی میں ختم ہو جاتی اگر حسین کے ساتھ زینب نہ آئی ہوتی، اگر حسین کے ساتھ سکینہ نہ آئی ہوتی، اگر حسین کے ساتھ سید سجاد نہ آئے ہوتے. کیوں؟ یزید اور یزیدیوں کی پوری طاقت لگی تھی اس بات کے اوپر کہ قربانی حسین کو ایک نئے رنگ میں کسی اور شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے. تاریخ نہیں پڑھی آپ نے، سنا نہیں ہے راہ کوفہ و شام میں کیا اعلان کرتے جا رہے تھے؟ ایک خارجی تھا، ایک بے دین تھا، لا مذہب تھا، اس نے خروج کیا تھا، بغاوت کیا تھا، ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا. اب اگر بتائیے ساتھ میں زینب نہ ہوتی، سید سجاد نہ ہوتے، تو کون لوگوں کو حقیقت بتاتا کہ جسے قتل کیا گیا وہ کون ہے؟ جس کی لاش کو یوں ہی چھوڑ کر کے چلے آئے ہیں وہ کون ہے؟ چنانچہ امام سجاد کے کردار کو آپ دیکھیں، اس قدر بردباری، اس قدر صبر، اس قدر تحمل کے ساتھ جواب دیتے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ جتنے مصائب پڑے ہیں کوئی عام انسان ہو تو چڑچڑا ہو جائے، سیدھی بات کا بھی الٹا جواب دے. مگر آپ کردار امام سجاد کو دیکھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں. ایک شخص نے آ کر کے امام کو دیکھا، پورے قافلے کو دیکھا، آگے آگے نوکے نیزہ پہ سر کو دیکھا، اور اس اعلان کو سنا جو اعلان ہو رہا ہے. قریب آ کر کے امام سجاد سے کہتا ہے خدا کا شکر ہے جس نے امیر المومنین یزید کو کامیاب کیا اور تم لوگوں کو خاکم بدہن، نعوذ باللہ، تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا. آپ بتائیں کوئی انسان اس بات کو، اس جملے کو برداشت کرے گا؟ مگر مقتل کہتا ہے امام خاموشی سے سر جھکائے اس کی بات سنتے رہے. جب وہ ساری باتیں کہہ چکا تو امام نے اتنے ادب سے، کیوں؟ اس لیے کہ امام کی عمر کل 22-23 سال ہے اور وہ سامنے والا اس کی عمر زیادہ ہے، بزرگ ہے. امام کہتے ہیں قرأت القرآن یا شیخ؟ اے بزرگوار یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ انداز دیکھیں آپ، اے بزرگ یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا نام قرأت القرآن، ہاں قرآن میں نے. امام کہتے ہیں قرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت؟ کیا آیت تطہیر آپ نے پڑھی ہے؟ کہتا ہاں میں نے پڑھا ہے. امام فوراً دوسری آیت پڑھتے ہیں قرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ اس نے کہا یہ آیت کو بھی پڑھا ہے. امام نے پھر 1-2 آیتیں پوچھی، اس نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے. آپ بس اتنا بتائیے کہ آپ ان آیتوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں جو میرے پیغمبر کے خاندان کے بارے میں اتری؟ یہ ساری آیتیں آپ چھانٹ چھانٹ کر کے وہ آیتیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں جس کا تعلق پیغمبر کے اہل بیت سے ہے. آپ انہی آیتوں کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہیں؟ امام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اہل بیت کی عظمت سے واقف ہے. کہتا کیسی بات کر رہے ہیں؟ میرے نبی کا خاندان ہے، میرے نبی کا خانوادہ ہے. جس کے دل میں پیغمبر کی محبت ہو اس کے دل میں پیغمبر کی آل کی محبت کیسے نہیں ہوگی؟ کہا یہ بتا کہ آل پیغمبر کو پہچانتا ہے؟ کہا بالکل جانتا ہوں، پیغمبر کی بیٹی ہیں، پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے ہیں، علی بن ابی طالب ان کے داماد ہیں. یہ بات یہاں تک آ گئی تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اے بزرگوار پھر یہ بتائیے کس کے قتل ہونے کا شکر ادا کر رہے تھے جس کے لیے آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ سامنے نوکے نیزہ پہ اسی حسین کا سر ہے، یہ پیچھے بے کجاوہ
کجاوا ہماریوں پر، بے کجاوا اونٹوں کے اوپر اسی پیغمبر کی ذریت ہے کہ جو سوار ہے۔ یہ کام کون کرتا اگر امام سجاد نہ ہوتے؟ اگر امام سجاد و زینب نہ ہوتی تو کون لوگوں کے سامنے بات کو واضح کرتا کہ واقعی کربلا میں کیا ہو گیا، واقعی کس نے کون سا جرم کیا ہے؟ یزید بڑی صفائی سے حسین ابن علی کو قتل کرنے کے بعد صاف بچ کر کے نکل جاتا، مگر ہاں کچھ ذمہ داریاں وہ تھی کہ جو امام سجاد کی تھیں، کچھ ذمہ داریاں وہ تھی کہ جو جناب زینب کی تھیں۔ مجلس ختم کر دیا عزیزو، منزل وہ آئی ہے کہ یزید کے دربار تک یہ قافلہ آ گیا، اور یزید کے دربار میں کچھ گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک بات پہنچی کہ امام سجاد نے کچھ جملے کہے کہ اس پر غصہ کر کے، ناراض ہو کر کے یزید نے حکم دے دیا کس کو؟ جلاد کو، کہ اس کے سر و تن میں جدائی کر دو۔ توجہ کریے گا، اس کے سر و تن میں جدائی کر دو۔ اب کردار سمجھ میں آئے گا زینب کیوں آئی تھی۔ جیسے ہی زینب نے استغرا سنا کہ دربار میں یزید نے سید سجاد کے قتل کا حکم دے دیا ہے، زینب تڑپ کے سامنے آ گئیں اور اپنے بھتیجے کی سپر بن کے کھڑی ہو گئیں۔ یزید اپنے حکم کو واپس لے لے، اس لیے کہ جب تک زینب زندہ ہے مجال نہیں ہے کسی کی کہ وہ میرے بھتیجے کی طرف تلوار لے کر کے آگے بڑھ جائے، جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ یزید نشے میں کہتا ہے جلاد سے کہ اچھا تو پہلے اس بیوی کے سر کو قلم کر دے۔ اب کون کردار ادا کرے؟ اب سمجھ میں آیا کیوں فاطمہ زہرا نے اپنی کنیز کو زینب کے حوالے کیا تھا کہ ایک مرتبہ فضہ تڑپ کے آگے آ گئی۔ یزید کیا بکتا ہے، جب تک فضہ موجود ہے کس کی مجال ہے کہ جو اس کی شہزادی کو کوئی ضرب لگا سکے؟ اس نے کہا اچھا تو ان سب کا سر قلم کر دو۔ جیسے ہی جلاد آگے بڑھا کہ ایک مرتبہ فضہ نے نظر اٹھا کے دیکھا دربار یزید میں، کچھ یزید کے دربار میں مسلح سپاہی ہیں، حبش کے رہنے والے سیاہ فام ہیں، کہ ایک مرتبہ اس بیوی نے خطاب کر کے ان سے کہا تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ تمہارے علاقے کی، تمہارے ملک کی، تمہارے وطن کی ایک خاتون کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے اور تمہاری غیرت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تمہارا خون گرم نہیں ہوتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے۔ اس قدر جناب فضہ نے ان کی سرزنش کی کہ ایک مرتبہ تلواریں لیے ہوئے اور سپاہی یزید کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے، کہتے یزید اپنے حکم کو واپس لے لے، اپنے فرمان کو واپس لے لے، اس لیے کہ اگر ایک قطرہ خون بہا تو تیرے دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ انداز بکھرا ہوا دیکھ کر کے گھبرایا یزید، اس نے اشارہ کیا، جلاد تو پیچھے چلا گیا، مگر اس منظر کو دیکھ کے زینب تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ اس حال میں زینب نے فرات کا رخ کیا، یہ مدینے کا رخ کر کے کہتی نانا عالم یہ ہو گیا ہے کہ اب کنیز کی حمایت کرنے والے تو موجود ہیں، کنیز کی حمایت کرنے والے، کنیز کی طرفداری کرنے والے اسی دربار میں موجود ہیں، مگر آپ کی نواسی کا کوئی حمایت کرنے والا نہیں، آپ کی ذریت کی طرفداری کرنے والا کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بارے الہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری و آل محمد کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ پروردگار جو افراد مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار ہم سب کے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ماتھے میں